الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز محترم بزرگوں، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں دین کی بات اخلاص کے ساتھ سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل لگی ہوئی ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، دور دراز سے، دیہات سے ایک بندہ سفر کر کے آیا. راستہ لیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا. اور جا کے بیٹھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا جہان کی نعمتیں مل جائیں اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ جتنی کسی بندے کے مسلمان ہونے کے اوپر خوشی ہوا کرتی تھی. اور پھر اگلا جملہ سنیں، اس بندے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا تو صحابی بن گیا. اور کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایک لمحہ بھر ایمان کی حالت میں جس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، اس کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں انبیاء کے بعد، سب کی نیکیاں اکٹھی کر کے بھی اس صحابی کی اس ایک لمحہ کی جو نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے چہرہ مبارک کے اوپر پڑی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ صحابی کا مقام نہیں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی کروں گا کیونکہ فرض ہے، مسلمان ہو گیا ہوں. زکوٰۃ ادا کروں گا اگر اللہ نے استطاعت دی مجھے، حج بھی کر لوں گا اگر استطاعت ہوئی. فرائض کو میں بجا لاتا رہوں گا، لیکن اس سے ہٹ کے آپ مجھے کوئی آسان راستہ بتائیں جنت کو جانے کے لیے. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوا، صحابی بنا، فرائض پہ اقرار کیا میں مانوں گا، ان کے اوپر عمل کرتا رہوں گا، لیکن ان سے ہٹ کر مجھے کوئی آسان سی چیز بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت میں آسانی کے ساتھ چلا جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. یہی میری گفتگو ہے. نبی علیہ السلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ نہ کرنا، اللہ تجھے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. لا تغضب ولک الجنہ، غصہ آ جائے غصے کو پی لینا، برداشت کر جانا، دبا لینا غصے کو. تو جنت میں جانا چاہتا ہے آسانی کے ساتھ، تو اللہ تجھے
آسانی کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی انداز یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ متقین کے لیے جنت تیار کی گئی۔ یا اللہ متقین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی عادتیں کیا ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جانے لگے، ایک بندے نے ذبح کی ہوئی بکری نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر پیش کی، آپ علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا عائشہ میں واپس آ رہا ہوں، اس بکری کا گوشت غرباء فقراء کے اندر تقسیم کر دینا۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، جب واپس آئے تو آ کر ارشاد فرمایا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کیا ہوا بکری کے گوشت کا؟ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے بکری کے باقی سارے گوشت کو مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دیا، ایک ران بچ گئی ہے جسے میں اور آپ کھا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یوں نہیں بلکہ جو ران بچ گئی ہے یہ نہیں بچ گئی، وہ گوشت بچ گیا جو تو نے غرباء کے اوپر تقسیم کر دیا، یہ تو میں اور آپ کھا لیں گے، جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیا غرباء فقراء کے اوپر یہ بچ گیا۔ تو متقین کے لیے اللہ نے جنت تیار کی، اور متقین کی صفت کیا پہلی ينفقون فی السراء والضراء، تنگی ہو یا خوشحالی ہو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہتے، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے۔ نبی اسلام نے اس بندے کو کیا حکم فرمایا لا تغضب علیہ ولک الجنہ، تو غصہ نہ کرنا، غصہ آ جائے برداشت کر جانا، تجھے اللہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں متقین کی صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، کہ غصہ پی جاتے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے بلند درجے کے مالک ہیں، نبی علیہ السلام انہیں اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا کرتے تھے۔ بڑی شان ہے حضرت حسن و حسین کی کہ ان کے کندھے کے اوپر نبی علیہ السلام ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ہے کہ جن کے کندھے کے اوپر خود نبی علیہ السلام بیٹھے، ہجرت کی رات بیٹھے کندھے کے اوپر اور پہاڑی میں چڑھنے چلے گئے۔ تو مقام حسن و حسین کا بھی بلند ہے، سیدنا صدیق اکبر کا بھی بلند ہے۔ تو میں کیا سنا رہا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کی خادمہ نوکرانی وضو کرا رہی ہے، اور وضو کراتے ہوئے پانی اس سے گرا، سارا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے اوپر کپڑے گندے ہو گئے۔ سخت غصے کی حالت میں حضرت حسن نے اپنی اس نوکرانی اور خادمہ کی طرف دیکھا، بڑا غصہ ہے ان کو، ان کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ نوکرانی اور خادمہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو گئی، والکاظمین الغیظ، متقین کی صفت کیا ہے؟ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں تو قرآن پڑھتی جا، میں عمل کرتا جاؤں گا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ والعافین عن الناس، اگلی صفت متقین کی یہ ہے کہ لوگوں کو غلطی معاف کر دیتے ہیں۔
حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے تجھے تیری غلطی بھی معاف کر دی، واللہ یحب المحسنین۔ اور وہ نکرانی کہنے لگی اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو احسان کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا جا تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ آزاد بھی کر دیا۔ تو متقین کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یوں بیان فرمائی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور اعلان فرمایا فلاں کا وظیفہ بیت المال سے آئندہ بند ہے، فلاں کو یہ خرچہ نہیں ملے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا ممبر کے اندر، ابو مسلم، اور اس نے کھڑے ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ دنیا سے گئے تو 64,65,000 مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، آج دنیا سے زیادہ بنتا ہے۔ اور یہ روم اور فارس کے بادشاہ ان کا نام سن کے کانپا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی شان کے اندر حدیث ارشاد فرمائی، یا اللہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ یا اللہ انہیں کتاب کا علم بھی عطا فرما، حساب کا علم بھی عطا فرما، اور عذاب سے بھی انہیں محفوظ فرما۔ اور بھی حدیث ارشاد فرمائی۔ تو اتنے روب دبدبے کے مالک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کرتے ہیں آئندہ خزانے سے اسے وظیفہ نہیں ملے گا، خرچہ بند کر دو اس کا، ایک بندہ کھڑا ہوا مسلم اور کہنے لگا کہ امیر المومنین لیس ھذا مالک ولأبیک ولا لأمک۔ کوئی بندہ مجھے کہے کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ کے باپ کا بھی نہیں ہے، آپ کی ماں کا بھی نہیں ہے، مجھے غصہ آئے گا اس بات سے۔ بالکل یہی جملے حضرت امیر معاویہ کو ابو مسلم لوٹ کے کھڑے ہو کر یہ کہ یہ جو آپ خزانے کے اندر فرما رہے ہیں بیت المال سے فلاں کو نہیں ملے گا، تو یہ مال نہ تو آپ کا ہے، نہ آپ کے والد کا، نہ والدہ کا۔ سنی یہ بات، چہرہ سرخ ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ممبر سے اترے اور سیدھے نکل گئے باہر۔ لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے امیر المومنین۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، کپڑے بھی تھوڑے تھوڑے گیلے تھے، اور فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں اٹھ کے گیا تھا؟ اس بندے نے جو بات کی مجھے غصہ آیا تھا۔ اب اسی دوران مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد آئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان والشیطان من النار وَأَطْفِئُ النَّارَ بِالْمَاءِ، کہ بے شک غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان یہ آگ سے بنا ہوا ہے، اور آگ کو آپ پانی کے ساتھ ٹھنڈا دو۔ مجھے یہ حدیث مبارکہ یاد آئی، میں اٹھ کے گیا، میں نے جا کے گھر کے اندر غسل کیا، اب میرا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ کیسے عمل کیا تھی اس کے اوپر؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی بندے کو غصہ آ جائے تو غصے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، وضو کر لے، نہیں کنٹرول ہو رہا تو غسل کر لے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے، اس کی برکت سے وہ غصہ کنٹرول ہو ہی جائے۔ تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلی بات آج کے اس خطبے کی کہ اس دیہاتی نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو جنت کے اندر اگر آسانی کے ساتھ جانا چاہتا ہے
تو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کو پی لے، غصہ آ جائے تو برداشت کر لے۔ اور دوسرا جملہ پھر فرمایا استغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم ولک الجنہ، کہ تو دن کے اندر ایک ایک محفل کے اندر 70 مرتبہ استغفار کر لیا کر، اللہ سے توبہ کر لیا کر، اللہ تجھے آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ دونوں جو جملے میں نے عرض کیے نبی علیہ السلام کے ارشادات، کیونکہ مشکل جملے نہیں ہیں میرے خیال، بڑے آسان ہیں۔ اب اس 70 مرتبہ کا مطلب میں نے کئی مرتبہ خیر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ حد بندی نہیں ہوا کرتی، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے رجوع کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں، تو اللہ آپ کو آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا لا تسأل الناس شيئا ولك الجنہ۔ تیسری نصیحت میری یہ ہے او دیاتی کہ تو لوگوں کے سامنے کبھی بھی اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے۔ وَلَكَ الْجَنَّةُ، تجھے اللہ جنت کے اندر آسانی کے ساتھ داخل فرما دیں گے۔ کوئی بھی ضرورت ہو بندے کو جب پیش آ جائے، سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت بھی بندہ جب اللہ سے مانگے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی ضرورتیں ہیں، اور پھر آخرت کا کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں کرنے والا اسے اللہ بھی پھر جنت میں آسانی کے ساتھ داخل فرما دیں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں قرآن پاک کے ایک دو آیتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بندہ کس سے مانگے اور کس سے نہ مانگے۔ سورہ انبیاء کے اندر 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام 18 سال کا بیمار پیغمبر جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرتا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے، مجھے شفا عطا کر دے۔ وانت، اور واسطہ اور وسیلہ کسے بنا رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے ایوب علیہ السلام 18 سال سے بیماری کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور واسطہ اور وسیلہ اپنی دعا کے اندر بنا رہا ہے تو اللہ کی رحمت کو بنا رہا ہے۔ یا اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایوب علیہ السلام سے پہلے انبیاء دنیا میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے نا؟ ایوب علیہ السلام نے کسی نبی کو بھی واسطہ نہیں بنایا، ڈائریکٹ اللہ کی رحمت کو واسطہ بنا کے اللہ سے سوال کیا۔ سوال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ سعاد کے اندر ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے ایوب پیغمبر تو اس زمین کے اوپر اپنی ٹھوکر مار، میں اس سے چشمہ جاری کر دوں گا۔ مغتسل بارد وشراب، اللہ نے اس زمین سے چشمہ جاری کر دیا، اس کا پانی پیتا جا، تجھے میں اندر کی بیماریوں سے شفا دوں گا اور اس سے غسل کر ظاہر کی بیماریوں سے بھی شفا دوں گا۔ یہ ہے انداز قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب اسے خالص کر کے پکارا جائے
تو اللہ پھر سنتے ہیں اپنے اس بندے کی. اور دوسرے پیغمبر ہیں یونس علیہ السلام، قوم سے خفا ہوئے جانے لگے، کشتی کھڑی تھی دریا کے اوپر، غصے میں تھے، سوار ہوئے، کشتی کوئی چلی تو ہچکولے کھانے لگی. اللہ نے کہا ایک بندے کا وزن ہم میں زیادہ ہے، اسے نکلنا پڑے گا. کسی ایک کو نکال دیتے پکڑ کے، نہ زیادتی نہیں کرتے، قرآن اندازی کریں گے. جس کا نکل آیا قرآن اندازی میں نمبر تو وہ نکلے گا. ایک مرتبہ قرآن اندازی کی یونس علیہ السلام نکلے، دوسری مرتبہ کی، تیسری مرتبہ کی، کہنے لگے اتنا خوبصورت جوان، ہم اسے کس طرح نکال دیں آپ کشتی سے؟ کوئی اور ہوتا تو نکل جاتا. یونس علیہ السلام پر خود کشتی سے نکلے. سورہ صفات کے اندر آتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، چھلانگ لگائی نا جب دریا میں تو مچھلی نے آپ کو نوالا بنا لیا. اللہ نے حکم دیا مچھلی یہ میرا یونس پیغمبر ہے، یہ آپ تیری خوراک بن کے اس وقت نہیں آیا، یہ میری امانت بن کے آیا تیرے پاس. تو نے اسے کھانا نہیں ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے. پھر یونس علیہ السلام اس دریا اور سمندر میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اس کے رحم کے اندھیرے کے اندر گئے، اوپر سے رات والا اندھیرا بھی. یونس علیہ السلام نے جب وہاں التجا کرنا چاہی تو کس سے کی؟ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ مجھ سے پہلے پیغمبر اس دنیا میں گزر چکے، لیکن پھر بھی کسی کو نہیں پکارتے، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہوئے آواز دیتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. ان اندھیروں کے اندر، اس پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا، پھر رحم مادر والا اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا، ان سب اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الہ کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ، یا اللہ تیرے علاوہ میرا معبود کوئی نہیں، تیرے علاوہ مجھے آج بچانے والا کوئی نہیں، الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے. کس سے پاک ہے تیری ذات؟ شریکوں سے پاک ہے. میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں یہ کپڑا پاک ہے، نجاستوں سے غلاظتوں سے پاک ہے، دور دبے سے پاک ہے. نبی علیہ السلام پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں. اللہ پاک ہے تو کس سے پاک ہے؟ اپنے شریکوں سے پاک ہے. اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں. تو فرماتے ہیں تیری ذات پاک ہے، یا اللہ مجھے نجات دے دے. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا. یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی ہم نے قبول کر لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی اسے غم سے. یا اللہ یہ تو آپ کے پیغمبر تھے، ایوب علیہ السلام ہوں یا یونس علیہ السلام ہوں، ان کی سنی تو بیماری سے شفا، ان کی سنی تو اس مشکل سے نکال دیا. ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کسے بلائیں گے؟ ہماری کب پوری ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یوں ہی جس طرح میں نے ایوب علیہ السلام کی سنی، انہیں بیماری سے نجات عطا کی، یونس علیہ السلام کی سنی، اس مشکل سے حفاظت کی، اسی طرح میں تمام ایمان والوں کی سنتا ہوں، انہیں بھی نجات دیتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو کیسے سنتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا وقت ہے، قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول دعا فرمائے اللہ بارش برسا دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو نکلو میدان کو جاتے ہیں. میدان کی طرف گئے تو دعا فرمانے لگے، بارش نہیں ہو رہی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ جو 70,000 بندے تیرے ساتھ میدان میں ہیں نا، ان کے اندر ایک میرا دشمن ہے، میں اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع کے اوپر، اس قوم کے اوپر سوال کیا، اخرج یا عدو اللہ، نکل جائے اللہ کے دشمن اس مجمع سے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ کوئی بھی نہیں بتا کون بولے آپ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ویسے بھی جلال تھا ان کا۔ پھر آواز کی کہ اللہ کے دشمن میں کہتا ہوں نکل جا، تیسری مرتبہ آواز کی۔ اس بات کو روک کے میں عرض کروں کہ انبیاء کرام کا شیوہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ 60 لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ نبی کوئی بھی ہوتا ہے وہ عالم وحی ہوا کرتا ہے، علم وحی کا نبی علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے، کسی بھی نبی کا بے نیاز ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات جو ہے وہ عالم الغیب ذات ہوتی ہے، پیغمبر عالم وحی ہوتا ہے، جو اللہ وحی کے اندر اسے بتا دیں اسے وہی بتاؤ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی اس وقت بولتے ہیں جب ان کی طرف کوئی وحی آ جاتی ہے۔ اور سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید طور کے بیان فرماتے ہیں تمام مخلوقات کے لیے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے پاک پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب، زمین و آسمان کی جتنی مخلوق بھی ہے یہ کوئی بھی غیب کی خبر نہیں جانتی، الا اللہ، صرف اللہ جانتا ہے۔ چرند پرند ہو، جنات ہو، انسان ہو، جو کچھ بھی ہو وہ مخلوق کے اندر ہی آتا ہے۔ تو من فی السماوات جو آسمانوں میں مخلوق ہے، والارض جو زمین کی مخلوق ہے، کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ غیب کا علم جاننے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر ان کو یہ پتہ ہو جاتا تو وہ کس وقت صبر کرتے کہ دشمن نکل نہیں رہا اور بار بار آوازیں کرتے، وہ نام لیتے نکلو میدان سے بارش ہو جائے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بارش ہونے لگی، اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ابھی تو بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ میرا ایک دشمن ہے اس مجمع کے اندر، وہ نکلا بھی کوئی بندہ نہیں، بارش پھر برسنے لگ گئی۔ میرا نقطہ یہ تھا کہ اللہ کیسے سنتا ہے، کئی مرتبہ ہم زبان سے نہ بھی بول سکیں، کوئی گونگا بندہ ہو تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ تو مثال میں یہ دینے لگا کہ وہ بندہ اس میدان کے اندر 70,000 کے مجمع میں منہ سے بولا نہیں کہ بولوں گا اب التجا اللہ سے کروں گا تو ساتھ والا سنے گا کہ اللہ تو نے پہلے مجھے 40 سال تک میں تیری نافرمانی کرتا رہا تو تو نے میرا یہ عیب اور پردہ نہیں ہٹایا، کھولا نہیں، تو اب بھی مجھے محفوظ ہی رکھنا۔ منہ سے اس نے جملہ کوئی نہیں کہا، ہاتھ اس نے نہیں اٹھائے، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کہ کوئی دیکھ لے گا، دل ہی دل میں ندامت ہوئی، اللہ سے صلح ہو گئی، اللہ نے اس کی بخشش کی، بارش بھی برسا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے یا اللہ وہ بندہ مجھے بتا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا میں نے اس وقت آپ کو نہیں بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا، میری صلح ہو گئی اس سے، میں نہیں بتاتا ہوں اب بھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت کے اندر اگر آسانی کے ساتھ جانا چاہتا ہے میرے دیہاتی صحابی، تو سب سے پہلی صفت یہ اپنا لے کہ تو اس سے اپنے کو کنٹرول کر لے، اللہ تجھے آسانی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کر لیں، اللہ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور تیسرا جملہ جس کی میں نے ذرا وضاحت بھی قرآن کے حوالے سے کر دی، فرمایا کہ تیرا ہاتھ کسی کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے کبھی بھی نہ پھیلے، جب بھی پھیلے تو اللہ کے سامنے۔ پھر کس طرح کہ انبیاء جس طرح اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے اور اللہ ان کی سنتا اور مانتا تھا۔ اور پھر یہ جملہ ہم اپنی زبانوں پہ اکثر لاتے رہتے، اس کی وضاحت کر دوں کہ ہم کئی مرتبہ اپنے من کو جب سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ میں بس بڑا ہی گناہگار ہوں، پتہ نہیں یا اللہ میری سنتا ہے نہیں سنتا،
آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ کی اللہ سنے گا۔ کئی مرتبہ یہ جملے آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، اللہ ہماری نہیں سنتا جی، ہم گناہگار ہیں، آپ ہی دعا کرتے ہیں۔ یہ جملے کہتے ہیں لوگ، قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کی سنتا ہوں۔ سننے والی بات کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سورہ کاف ہے 26ویں پارے کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ سننا تو دور کی بات، جو آپ کے دل کے اندر وسوسہ آ جائے، بلکہ اس سے پچھلا جملہ وسوسہ نہ بھی آئے، آپ کا ارادہ نہ ہو، میں اس ارادے کو جانتا ہوں۔ جب آیا ہی نہیں آپ کے دل کے اندر، تو جو ارادہ آیا میں اسے بھی جانتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تیری اس رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، تو جس طرح مجھے بلائے گا میں اسی طرح جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔